مولا سید الساجدین نے دربار شام میں آ کے تخت پر بیٹھے ہوئے کو وہ اپنی طرف سے ممبر رسول سمجھ کے بیٹھا تھا. مولا سجاد بیٹھ کے کہا, سید الساجدین کی پہلی آواز ہے, اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. سجاد کے پاس 3 موزے تھے. سجاد نے خطبہ دیا, سجاد نے گریہ کیا, سجاد نے خطبہ دیا, سجاد نے گریہ کیا, سجاد نے دعائیں مانگی, دعائیں مانگ کے دنیا کو عبادت کا طریقہ سکھایا, رو کے دنیا کے نفسوں کو پاک کیا. اللہ الرحمن الرحیم. اور اس میں فلسفے کی بحث بھی آئی, اس پہ عرفان کی بات بھی ہوئی اس موضوع پہ, اور آج گفتگو انتہائی عمدہ طریقے سے آئے گی سید الساجدین پہ. توجہ شرط ہے کہ آپ اپنی مکمل توجہات جو ہے وہ ممبر کی طرف رکھیں گے تاکہ ہم سید الساجدین کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں. خدا نے جب ملائکہ کو جھکنے کا حکم دیا تھا تو وہ بدن کو جھکنے کا حکم نہیں دیا تھا, کیونکہ حضرت آدم کا پتلا پہلے بن چکا تھا لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا. خدا نے سجدہ کروانے سے پہلے اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خدا نے پہلے اعلان کیا پھر سجدہ کروایا. یہ مشیت پروردگار ہے کہ وہ مجمع عام میں پہلے حجت کا اعلان کرتا ہے. یہ مشیت پروردگار ہے کہ خدا کسی بھی حجت کا احترام کروانے سے پہلے مجمع عام میں اس کا اعلان کرتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اعلان کروں تاکہ مجھے پتا چلے کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے. جب خدا نے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان کیا اور پہلے اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں, اس کے بعد خدا نے ملائکہ سے پوچھا اور ان سے رائے لی. اتنا قادر مطلق اور اتنا کمال بادشاہ ہے میرا پروردگار کہ اس نے ملائکہ کی رائے کو سنا. ان سے پوچھا کہ تم چاہو بتاؤ کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ملائکہ نے فوراً اپنی رائے دی کہ اگر اسے تو خلیفہ بنائے گا تو فساد ہوگا, خون بہے گا, اور پھر ساتھ ہی اپنی خوبی بتائی, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیرے عبادت گزار ہیں. خدا نے رائے سننے کے بعد خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں جبری طور پہ سجدہ کروا رہا ہوں. اگر خدا جبری طور پہ سجدہ کرواتا تو پھر بھی ہو جاتا, لیکن خدا نے جبر سے سجدہ نہیں کروایا. خدا نے کہا میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم اختلاف کرو, اپنی رائے کا اظہار کرو. جب اظہار کر دیا تو خدا نے کہا اب میں تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ تم نے کہا ہے کہ ہم عبادت کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہے, میں اسے سجدہ اس کی عبادت کی وجہ سے نہیں کروانے لگا, میں اس میں روح پھونکوں گا, اور جب میں اس میں روح پھونکوں گا تو روح کو عرفان عطا کروں گا. سجدہ آدم کو عبادت کی وجہ سے نہیں ہوگا, معرفت کی وجہ سے ہوگا. آدم کو سجدہ معرفت کی بنیاد پہ ہوگا. اب میں آدم کو سجدہ کرواؤں گا کس وجہ سے؟ اس کی معرفت کی وجہ سے. ابھی تک آدم نے کوئی بھی سجدہ نہیں کیا اور اسے سجدہ ہو رہا ہے. یہ ملائکہ کا سجدہ یہ نہیں کہ صرف فرشتوں نے سجدہ کیا. ملائکہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اس لمحے قوتوں کے سب سے بڑے مظہر ملائکہ تھے. خدا نے اپنی تمام طاقتوں کو, کیونکہ ملائکہ طاقتیں پروردگار کے مظہر تھے, خدا نے اپنی طاقتوں کو اپنی حجت کے سامنے جھکا دیا. جھک جاؤ اور اب سجدہ کرو, جھک جاؤ اس کے آگے. خدا کہتا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں, پھونکنے کا تعلق منہ سے ہے. اب یہاں پر انتہائی لطیف نکتہ ہے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ مجسم تھا, اس کا جسم تھا, اس نے پھونکا تو روح, تو اس کو منہ اور پھر ہوا اور پھر پھیپھڑے, یہ کچھ بھی اللہ کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتا. یہاں پھونکنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے صرف ارادہ کیا اور آدم کے بدن میں تحریک پیدا ہونی شروع ہو گئی. آدم کا بدن متحرک ہو گیا کیونکہ پروردگار ارادہ کر چکا تھا. ارادہ کیا تو روح آدم کے بدن میں منتقل ہو گئی. اب سجدہ بدن کو نہیں ہو رہا, سجدہ روح کو ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بدن کو جھکایا نہیں گیا, بدن کے سامنے ملائکہ کو نہیں جھکایا گیا, روح کے سامنے جھکایا گیا. عبادت ان کے پاس بھی تھی لیکن ادھر معرفت تھی. خدا نے کہا میں نے معرفت عطا کی ہے اس کی روح کو. اب خدا نے جب زمین پر انسانیت کو اتارا, آدم کو زمین پر اتار دیا, جب خدا نے حضرت آدم کو زمین پر اتار دیا ہے تو اب آدم بدن اور روح دونوں چیزوں کے ساتھ آیا. بدن بھی ہے اور روح بھی ہے. ایک نے انکار کر دیا, اس نے انکار کر دیا تھا اس معرفت کا جو آدم کے پاس تھی. انکار معرفت کیا ابلیس نے. یہاں کر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کو نہیں پتا تھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کرنا, تو خدا کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے. خدا نے شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ اگر اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کرنا تو اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا؟ تو خدا کو یہ بھی پتا تھا کہ آپ نے سوال کرنا, خدا نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اب اس نے جو انکار کیا ہے وہ انکار اس نے ربوبیت کا انکار نہیں کیا, اس نے روح کی اس معرفت کا انکار کیا. کیونکہ آدم کو سجدہ عبادت کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا.
یہ تمہید ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے, اس کو سمجھیے گا اور مجھے بہت اہم نتیجہ آپ کی سماعتوں کو دیا گا. اب حضرت آدم کو جو سجدہ ہوا, علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں, وہ معرفت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اب خدا نے آدم کو زمین پر اتارا, تو اب آدم کا جب زمین پر اترے تو صرف بدن نہیں آیا, روح بھی ساتھ آ گئے. روح لطیف ہے, روح کا تعلق عالم انوار سے ہے. بدن عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے, مٹی, پانی, آگ, ہوا. روح اس کے اندر نور ہے. مٹی ہوگی, پانی, آگ, ہوا, یہ چار عناصر ملیں گے تو بدن تخلیق پائے گا. آپ اکثر یہ سمجھتے ہوں گے کہ بزرگوں کی قبروں پہ دیا کیوں جلتا ہے؟ اس دیے کے پیچھے راز کیا ہے؟ چراغ ہی کیوں جلتا ہے, اور چراغ ہی گھر پہ جلانے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ چاروں عناصر چراغ کے اندر موجود ہیں. یہ بنا ہے مٹی سے, اس کے اندر آگ بھی ہے, پانی کا ایلیمنٹ جو اس کے اندر تیل ہے وہ پانی کا ایلیمنٹ, اس کے اندر پانی بھی ہے, اس کے اندر آگ بھی ہے, اس کے اندر ہوا بھی ہے. چار عناصر سے ملا ہوا بدن اور اس کے اندر روح. اب میں نے شاید دوسری یا تیسری مجلس میں کہا تھا کہ روح بدن کے پنجرے میں قید ہے. اسے کہتے ہیں طائر لاہوتی. طائر کہتے ہیں پرندے کو. پرندہ زیادہ دیر پنجرے میں بند نہیں رہتا, وہ ہمیشہ آزادی چاہتا ہے. اب روح کو اس بدن میں خدا نے, اب ہر چیز اپنے اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے. وہ جب اس نے دیکھا تھا نیوٹن نے, اس نے کہا سیب زمین پہ گر رہا ہے, تو اس نے کہا کہ یقیناً کش شکل ہے, زمین کے اندر وہ کھینچنے کی طاقت ہے. اس کا مطلب ہے جس میں جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اپنے جز کو کھینچ لیتی ہے. لیکن فلسفہ تو یہاں تک پہنچا تھا کہ ہمیشہ مرکز اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے. کاش مسلمان علی کے دروازے پہ اترتا ہوا ستارہ بھی دیکھ لیتے, جس کا جہاں مرکز ہوگا وہ اس پہ گر جائے گا. اب بدن کثیف ہے, روح لطیف ہے. روح نے جانا ہے اپنے مرکز کی طرف اور بدن نے رہنا. اب ان کو جوڑنے کا نام ہے نفس. اب خدا نے نفس کو درمیان میں رکھا تاکہ وہ بدن اور روح کے درمیان رابطہ رکھے. میں نے پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہمیں معرفت نفس سے حاصل کرنی ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو نہیں پہچانا. نفس کی معرفت کے ساتھ رب کی معرفت نہیں ہوگی, کیونکہ نفس اور پروردگار یہ دونوں آپس میں ضد ہیں. نفس حادث ہے, پروردگار حادث نہیں ہے. حادث وہ ہوتا ہے جو نہ ہو اور ہو. خدا اس چیز میں نہیں ہے, خدا کے اندر یہ پائی ہی نہیں جاتی. وہ حادث نہیں ہے, وہ قدیم ہے. کب سے ہے یہ کسی کو نہیں خبر. وہ زمانے سے قدیم نہیں ہے, زمانے اس سے ہے. اس کا مطلب نفس حادث ہے, پروردگار حادث نہیں ہے. نفس ہلاک ہوگا, اسے موت نہیں آئے گی. نفس نے ہلاک ہو جانا ہے, اسے موت نہیں آئے گی. نفس کو کسی نے بنایا ہے, کسی سے بنا ہے. وہ خدا نہ کسی نے بنایا ہے نہ وہ کسی سے بنا ہے. نفس عارضہ ہے, پروردگار عارضہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار اور نفس یہ تو دونوں آپس میں ضدیں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ضد سے ضد کو پہچان لیا جائے؟ اب آپ نے تین لفظ جو ہے نا پوری تقریر میں یاد رکھنے ہیں, بدن, روح اور نفس. بدن کے اندر روح ہے, روح لطیف ہے, بدن کثیف ہے. روح پاک ہے, بدن نجس ہے. روح بقا ہے, بدن فنا ہے. اس کے درمیان ہے نفس جس نے ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے. اگر ایک گھر بنانے والا معمار اور مستری اور انجینئر اگر دو اینٹوں کو ملاتا ہے تو دونوں اینٹوں کو اکٹھا رکھے گا, جوڑ دے گا, تو وہ آپس میں کبھی بھی نہیں جڑیں گے. درمیان میں ایک ایسا سیمنٹ چاہیے جو ان دونوں کو آپس میں جوڑ دے. اب بدن اور روح کو جوڑنے کے لیے درمیان میں نفس چاہیے تھا. اللہ نے نفس کو دو حالتیں دی ہیں, وہ آدھا روح جیسا ہے, آدھا بدن جیسا ہے. آدھا وہ بدن جیسا ہے, آدھا وہ روح جیسا ہے. کیونکہ اس کے اندر روح والی صفتیں اور خاصیتیں بھی پائی جاتی ہیں اور بدن والی بھی پائی جاتی ہیں. روح خوش ہے کہ میں جنس کے ساتھ ہوں, بدن بھی خوش ہے کہ میں بھی جنس کے ساتھ ہوں. نفس کے دو رخ ہیں, اس نے روح کو بھی خوش رکھا ہوا ہے اور بدن کو بھی خوش رکھا. موت بدن میں نہیں ہے, روح میں نہیں ہے. جسم مردہ ہوتا ہے نفس کے ذائقہ چکھنے کے بعد. میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں. نفس کو بھی موت اس لیے نہیں کہ نفس معدوم نہیں ہے, وہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے. ذائقہ چکھنے کو ہم موت نہیں کہہ سکتے. ہاں اللہ اسے دے گا موت, لیکن وہ موجود رہے گا, معدوم نہیں ہوگا. اب یہ جو نفس ہے جس نے ان دونوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے, بدن مردہ ہو جاتا ہے جب نفس درمیان میں نہیں رہتا. نفس ٹوٹتا ہے, روح تیزی سے اوپر کی طرف جائے گی. بدن کیونکہ ہر چیز اپنے اپنے مرکز کی طرف پلٹ جائے گی. جس نے روکا ہے وہ نفس ہے. خدا سورہ زمر میں کہتا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو تم موت کی کیفیت میں ہوتے ہو. نیند کو موت صغرا کہا گیا ہے, چھوٹی موت.
ہر ایک نے تعبیر کیا ہے کہ آپ کی نیند جو ہے وہ موت کی کیفیت کا نام ہے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو بدن ساکن ہو جاتا ہے، روح عالم دنیا میں پھرتی ہے اور نفس عالم بالا میں چلا جاتا ہے۔ روح دنیا میں موجود ہوتی ہے، نفس عالم بالا میں چلا جاتا ہے، بدن بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، بدن کے اندر سے اب بدن کو کوئی خواہش نہیں ہو رہی کیونکہ نفس نہیں ہے، نفس عالم بالا میں چلا گیا، روح دنیا میں موجود ہے۔ میں بڑی آسان مثال دوں گا اور یہیں سے اپنے موضوع کے ساتھ متصل ہو جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مچھر آیا اور اس نے جسم کو کاٹا، تکلیف روح نے محسوس کی، روح نے نفس کو بلایا۔ روح طاقتور ہے لیکن بغیر نفس کے کچھ نہیں کر سکتی۔ نفس نے آ کے بدن میں ہاتھ کو حکم دیا کہ مچھر کو ہٹائے۔ نفس عالم بالا میں تھا، روح دنیا میں تھی۔ روح نیچے ہوتی ہے اور نفس پہلے اوپر چلا جاتا ہے۔ موت بھی آتی ہے تو روح ابھی دنیا میں موجود ہوتی ہے اور نفس عالم بالا میں چلا جاتا ہے۔ روح زمین پہ ہوتی ہے اور نفس آسمان پہ ہوتا ہے۔ نفس روح سے پہلے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، نفس روح سے پہلے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، نفس روح سے پہلے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ نا رعایت نہیں کرنی، نفس روح سے پہلے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی معراج میں علی کا مصطفیٰ سے پہلے جانے پہ اعتراض نہ کرنا، کیونکہ علی نفس اللہ ہے، محمد روح اللہ۔ علی نفس اللہ ہے، علی اللہ کا نفس ہے۔ روح مدد کے لیے نفس کو پکارتی ہے، روح ہمیشہ طاقتور ہے، روح لطیف ہے، پاک ہے، لیکن مدد کے لیے نفس کو پکارتی ہے۔ اب روح خیبر میں تھی، نفس مدینے میں تھا، اور یہ ابو طالب ہی کے بیٹے کے پاس یہ اعزاز ہے، یہ نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے۔ انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفس لے کے آؤ، یہ زمین پر ہو تو نفس رسالت ہے، یہ آسمان پہ ہو تو نفس اللہ ہے۔ اب نفس ہے، ارادہ روح میں نہیں ہوتا، روح میں کیفیت منتقل ہوتی۔ میں نے کل پڑھی تھی 10 حصے آپ کے سامنے، 5 حواس خمسہ ظاہری اور 5 حواس خمسہ باطنی، 5 حصے بدن کو آتی ہیں اور وہ 5 روح کو منتقل کرتا ہے۔ روح میں کیفیت ہوتی ہے۔ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ روح جب کسی چیز کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے تو وہ علم ہوتا ہے۔ لوگوں کو آج تک انفارمیشن میں اور نالج میں فرق محسوس نہیں ہوا۔ معلومات اور ہوتی ہیں، علم اور ہوتا ہے۔ علم نور ہے جو آپ کی روح سے ظاہر ہوتا ہے، علم نور ہے۔ تکلیف مجھے اسی بات پہ ہوتی ہے کہ معلومات والے پوچھتے ہیں کہ علی کیا ہے۔ معلومات کی بنیاد پہ علم کو چیلنج نہیں کرنا۔ ہاں، انفارمیشن تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی، علم وہ نور ہے جو خدا روح پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جب روح کسی چیز کو ظاہر کرتی ہے تو اس کا علم کہلاتا ہے۔ بوریت تو محسوس نہیں ہو رہی آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ نتیجہ سید الساجدین پہ کیسے آ جائے گا۔ اب بدن جو ہے یہ صرف عبادت کرتا ہے، ترکیبات عبادت کو بناتا ہے۔ روح معرفت ہوتی ہے، نفس کے پاس ارادہ ہوتا ہے۔ روح کیفیت کو منتقل کرتا ہے نفس کو، نفس اپنے ارادے کا حکم دیتا ہے بدن کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو الٹی عبادت نہیں کرنی، بدن سے عبادت شروع نہیں کرنی، عبادت شروع کرنی ہے روح سے۔ روح دے گی نفس کو پیغام، روح اپنی کیفیت کا اظہار کرے گی نفس سے۔ ارادہ ہمیشہ نفس بناتا ہے، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ شیطان نفس میں آ کے ارادے کو روکتا ہے۔ خدا کوئی بھی چیز جبری نہیں کرتا۔ خدا نے، پروردگار نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ خدا نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ اور میں نے کل کہا تھا کہ یہ صرف حسین ہے ایسا جس نے انبیاء تک شیطان پہنچا ہے، حسین کے جون تک بھی نہیں آیا، حسین کے حبیب تک بھی نہیں آیا، اور حسین نے لشکر یزید میں سے ہر کو بھی شیطان کے پنجے سے چھڑوا لیا تھا۔ یہ اختیار صرف حسین۔ مولا امیر المومنین ایک جنگ پہ جا رہے تھے اور ایک نجومی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، ابھی یا میدان میں نہ جائیے گا، اس وقت ستاروں کی گردش جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ میدان جنگ میں شکست ہوگی۔ علی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، علی کہتے دیکھ لیتے ہیں ستارے میں زیادہ طاقت ہے یا علی کے ارادے میں زیادہ طاقت، میں دیکھ لیتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ بدن ترکیبات عبادت بناتا ہے اور روح کے اندر معرفت ہے۔ یوم الست کیا ہے؟ جاؤ جا کے علماء سے پوچھنا، جس دن خدا نے عالم ارواحین میں روحوں کو اکٹھا کر کے ان کی ولایت کا اقرار لیا تھا۔ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا جمعہ دنوں میں سے افضل کیوں ہے؟ فرمایا یہ سردار ہے دنوں کا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جمعہ کہتے ہیں جمع ہونے کے دن کو۔ اللہ نے یوم الست تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ہماری ولایت کا جس دن اقرار لیا تھا،
اسی دن کو یوم جمعہ کہا جاتا ہے. اقرار بھی اسی دن لیا تھا. اللہ نے روحوں سے اقرار لے لیا تھا. معصوم فرماتے ہیں بیت المعمور میں ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پہ علی کے قیامت تک پیدا ہونے والے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. کہاں سے پیدا ہوگا؟ امیر المومنین کوفے میں تقریر کر رہے تھے اور ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا. علی ایک ایک چہرہ دیکھ رہے تھے. اس بندے کے چہرے پہ علی کی نگاہیں نہیں جا رہی تھی. اس نے اپنی جگہ بدلی. علی کی پھر نگاہیں اس کے چہرے پہ نہ گئی. اس نے پھر جگہ بدلی. علی کی پھر نگاہیں اس کے کہنے لگا یا علی میں آپ کا محب ہوں. علی فرماتے ہیں حق کے امام کے سامنے جھوٹ بولتا ہے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا یا علی میں کہہ رہا ہوں میں آپ کا محب ہوں. فرمایا تو جتنا مرضی کہ تیری روح نے تو میری ولایت کا اقرار کیا ہی نہیں. تمہاری روحوں نے تو ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا. اس کا مطلب اقرار وہاں تھا, امتحان یہاں ہے. یہاں روحیں رہنے کے لیے نہیں آئیں, یہاں روحیں امتحان دینے کے لیے آئی ہیں. اب یہاں روحیں امتحان دینے کے لیے. اب یہاں پر نیک روحیں بھی ہیں, بد روحیں بھی ہیں. وہ روحیں جن کے ارادوں پہ شیطان کنٹرول کر لیتا ہے, وہ روحیں جن کے ارادوں پہ امام کا کنٹرول رہتا ہے. اگر آپ کہیں یہ کنٹرول کہاں ہوتا ہے, یہ کہاں سے آپریٹ ہوتی ہے, میں بھی بتا دیتا ہوں. آپ کی صبح آنکھ کھلی, کس نے کھلوائی یہ کسی کو نہیں پتا. سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا, ایک بند آنکھ اور ایک کھلی, ٹائم دیکھا فجر کا ٹائم, اندر سے دو آوازیں آنی شروع ہوئی. آنکھ کھل تو گئی ہے, اٹھ جاؤ. دوسری آواز فوراً آئی, بستر ابھی تو گرم ہوا ہے, لیٹ سویا تھا, تھکاوٹ بھی بڑی ہے. پھر اندر سے آواز آئی, چلو جاب پہ بھی تو جانا ہی ہے, چائے بھی پی لوں گا. پھر اندر سے ایک آواز آئی, تھوڑی دیر ابھی سو لے. اب یہ دو تحریک کے اندر سے جا رہی ہیں. یہ کس کی پیدا کردہ تحریکیں ہیں؟ یہ دونوں نفس کی مختلف آوازیں ہیں. ایک وہ جسے شیطان آپریٹ کر رہا ہے, ایک وہ جسے امام آپریٹ کر رہا ہے. بار 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 جب آپ اپنے نفس کی امام کی آپریٹ کی ہوئی آواز کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ آواز مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ آواز خاموش ہو جاتی ہے. پھر اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے, پھر اسے ڈر ہی نہیں لگتا, اس وجہ سے کہ اندر سے صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے. آپ کتنی آوازیں ہیں آج کی سائنس کہہ رہی ہے, اس لمحے اس ہوا کے اندر, اس سپیس کے اندر کتنی لاکھوں کروڑوں آوازیں ہیں اس وقت یہاں پہ پھر رہی ہیں. ابھی آپ کا فون آن ہوا تو فوراً آپ کی ڈیوائس نے اس آواز کو کیچ کیا جو آواز آپ سننا چاہ رہے تھے. اس کا مطلب یہ آواز لہروں کی صورت میں یہاں پر موجود ہے, لیکن آپ کے پاس وہ ڈیوائس ہونی چاہیے جو اس آواز کی فریکوینسی کے ساتھ سیٹ ہو جائے. بدن ڈیوائس ہے, امام کی آواز آ رہی ہے. اب بندے کہہ رہے امام ہم سے جواب ہی نہیں دیتے, امام ہماری باتیں نہیں سنتے. وہ جواب دے رہے ہیں, تمہاری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے. ڈیوائس کو ریسیٹ مارو, ڈیوائس ریسیٹ کرو تاکہ تمہاری فریکوینسی امام کی فریکوینسی کے ساتھ سیٹ ہو سکے, صدائے امام کو تم سن سکو. اب نفس جو ہوتا ہے یہ ارادے کا نام ہے. اس کا مطلب ہے کہ عبادت کی ترکیبات, رکعتوں کی ترتیب, غسل, وضو, مسا, بھوک, پیاس, طواف, جہاد, یہ تمام عبادات بدن سے ظاہر ہوں گی. روح اس عبادت کا عرفان عطا کرے گا, اور روحوں نے اقرار کیا ہے ان کی ولایت کا. اب وہ اقرار اگر موجود روح میں ہوا تو وہ بدن کو وہ عرفان منتقل کرے گی. اس روشنی میں بدن عبادت کرے گا. اگر اس روشنی میں بدن نے عبادت کی تو پھر وہ عبادت ہے. اب درمیان میں ہے نفس, اور نفس کے اوپر شیطان پہرا لگا کے بیٹھا ہے. اس نے اب اس ارادے کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. تین چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی, بدن, نفس اور روح. بدن کو چاہیے عبادت, نفس کو چاہیے پاکیزگی, روح کو چاہیے عرفان. بدن کو چاہیے عبادت, نفس کو چاہیے پاکیزگی. خدا نے قرآن میں نبی کے زمین پر اتارنے کے مقصد کو کھول کے بیان کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. میں نے اسے بھیجا اس لیے ہے آیتیں پڑھے, تمہاری نفسوں کو پاک کرے, تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اس کا مطلب حجت کی ڈیوٹیاں ہی تین ہیں. بدن کو عبادت کی تمیز سکھانا, روح کو معرفت سکھانا, نفسوں کو پاک کرنا. رسول محنت کرتے گئے. رسول نے 23 سال گزارے مدینے میں, 40 سال گزارے مکہ میں, 63 سالہ زندگی میں نفس بھی پاک کر لیے. مکہ میں نفوس پاک کرتا گیا, مکہ میں وہ برتن پاک کرتا گیا جس کے اندر وہ پاکیزہ غذا کو منتقل کرنا تھا. جب وہ نفس پاک ہو گئے پھر انہیں مدینے لے کے آیا. پھر انہیں کہا اب تمہارے نفس پاک ہو چکے ہیں, چلو اب کرو عبادت. پھر انہیں نماز کی تمیز سکھائی, پھر انہیں روزہ سکھایا, پھر انہیں زکات دینا سکھائی. اس کا مطلب ہے طہارت سے کام شروع ہوا, عبادت پہ آ گیا. اب طہارت بھی ہو گئی, عبادت بھی ہو گئی. اب رسول اکٹھا کرتے ہوئے سب کو لے آیا غدیر کے میدان میں. فرمایا اب آؤ تمہاری روحوں کا اقرار تمہیں یاد کروا دو.
اس کا مطلب ہے کہ خدا کے رسول نے نفس پاک کیے مکہ میں، بدن تیار کیے مدینہ میں آ کے، غدیر میں روحوں کو وہ اقرار یاد کروا دیا۔ تین چیزیں نبی مسلسل کر کے دنیا سے جا چکے۔ دور آ گیا امیر المومنین کا، امیر المومنین اپنی ولایت یاد کرواتے رہے، دنیا کو عبادت کے طریقے پھر سکھاتے رہے، نفوس کو پھر اپنے علم کے ساتھ پاک کرتے رہے۔ پھر حسن نے وہی دور دیکھا، پھر حسین کا دور آیا۔ جب حسین کا دور آیا تو کربلا کے میدان میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ نفس دنیا میں اتنے گندے ہو چکے تھے کہ وہ یزید کی دنیا کی دولت کے پیچھے حسین کے قتل کا ارادہ لے کے آ گئے تھے۔ بدن امام کے سامنے تلواریں نکال کے امام کے بدن کو زخمی کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ نفس بھی ناپاک ہو چکے تھے، بدن بھی ناپاک ہو چکے تھے، روح اقرار کو بھول چکی تھی۔ اب یہاں ایک ایسا امام چاہیے تھا جسے نفس بھی پاک کرنے ہے، جس نے بدن کی ترکیب بھی بدلنی ہے، جسے روحوں کو طاہر بھی کرنا ہے۔ میرے امام سجاد کے پاس تھے، سجاد نے خطبہ دیا، سجاد نے گریہ کیا، سجاد نے خطبہ دیا، سجاد نے گریہ کیا، سجاد نے دعائیں مانگی، دعائیں مانگ کے دنیا کو عبادت کا طریقہ سکھایا، دنیا کے نفسوں کو پاک کیا، اور گریہ کر کے حسین کی مظلومیت کا عرفان عطا کیا۔ اکیلے سید الساجدین نے، اکیلے سید الساجدین نے، تنہا امام سجاد نے، تنہا سید الساجدین نے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ۔ نفوس نجس ہو چکے تھے، دنیا کے بدلے امام کا قتل، روحوں کو عرفان بھول گیا تھا، اقرار ولایت سے پھر چکے تھے، بدن امام کے قتل کے لیے تلواریں اور نیزے نکال کے کھڑے تھے۔ اب تینوں چیزوں کی ترکیب کو بدلنا تھا۔ سجاد کے پاس تین ہتھیار تھے: خطبہ، دعائیں، گریہ۔ دوبارہ دعائیں مانگ کے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھو، صحیفہ سجادیہ میں پروردگار کے ساتھ مولا کی گفتگو دیکھو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی امام دعا نہیں؟ ہر امام نے دعا کی، لیکن دعائیں زین العابدین کے ساتھ زیادہ مقبول کیوں ہوئی؟ دنیا بھول چکی تھی اللہ کو، اس نے پھر یاد کروایا۔ دعا کا ہتھیار استعمال کیا تاکہ معرفت پروردگار ہو سکے، خطبے کا ہتھیار استعمال کیا تاکہ دنیا کو غدیر یاد کروائے، گریہ کا استعمال کیا، آنسوؤں کا استعمال کیا تاکہ دنیا کو، نفوس کو پاک کرے، حسین کی مظلومیت پہ کر کے ایسے پاک کر دیے، ایسے پاک کیے، ایسے پاک کیے۔ کائنات میں کوئی ایسی عبادت نہیں جو سارے گناہوں کو ایسے معاف کرواتی ہو جیسے حسین کو رونا آیا۔ مجھے کسی حدیث کی کتاب سے، کسی محدث سے جا کے تصدیق کروا کے دو، کسی امام نے یہ کہا ہو تم یہ عبادت کرو، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت کو واجب کر کے دیں گے۔ کہا عبادت کرو، پھر دیکھیں گے اس کی شرائط قبولیت کیسی ہے، تمہاری نیت کیسی تھی، تمہارا ارادہ کیسا تھا۔ ایک عبادت ایسی ہے، تمہاری آنکھ میں ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو حسین کے لیے آ گیا، تم رلاؤ یا رونے والی شکل بناؤ۔ کسی عبادت میں ریاکاری جائز نہیں، کسی عبادت میں دکھاوا جائز نہیں۔ غم حسین میں معصوم نے کہا دکھاوا بھی کر، ہم پھر بھی قبول کریں گے۔ تو نماز نہیں پڑھ کیا اور باہر آ کے دکھا رہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، دکھاوا ہے۔ خدا نے کہا گناہ ہے تجھے، ایک تو پڑھی نہیں، اوپر سے دکھا رہا ہے۔ لیکن حسین کے گریہ پہ آ کے اصول ٹوٹ گئے، فرمایا رو نہیں سکتا، شکل بنا۔ جنت کو واجب کر رہے ہیں، ضمانت نہیں دی جا رہی، واجب کیا جا رہا ہے۔ ایسے گناہوں کو کس نے معاف کروانا تھا؟ جو سید الساجدین نے گریہ کی تہذیب سکھائی، عزاداری کی تہذیب سکھائی۔ مولا سید الساجدین نے وہ اپنے خطبوں کے ساتھ، اب میرے پاس وقت نہیں ہے اور مجھے شہادت بھی مکمل کرنی ہے کہ سید الساجدین نے اپنے خطبے کی تلوار کو کیسے استعمال کیا۔ مولا سید نے دربار شام میں آ کے تخت پر بیٹھے ہوئے کو وہ اپنی طرف سے ممبر رسول سمجھ کے بیٹھا تھا۔ مولا سجاد نے زنجیروں میں بیٹھ کے کہا، سید الساجدین کی پہلی بات ہے اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ وہ جسے ممبر کہہ رہا تھا فرمایا لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اتر لکڑیوں کے ڈھیر کے نیچے۔ سید الساجدین نے دربار میں خطبہ دیا، خطبے میں علی کی ولایت کو دوبارہ یاد کروایا، رسول کی رسالت کے اقرار کو یاد کروایا، وحدانیت کے اقرار کو یاد کروایا۔ میں نے یہ جملہ کہا تھا کسی مجلس میں کہ سید الساجدین میں اور بی بی زینب دونوں نے خطبے دیے، پھپھی بھی خطبے دیتی رہی، بھتیجا بھی خطبے دیتا رہا، لیکن دونوں میں فرق تھا۔ سجاد بتاتے رہے ہم کون ہیں، زینب بتاتی رہی تم کون ہو۔ سجاد نے بتایا کہ شجرہ طیبہ کیا ہے، زینب عالیہ نے بتایا کہ شجرہ ملعونہ کیا ہے۔ خطبے کی دھار چلی تاکہ لوگوں کی روحوں کو دوبارہ ولایت کا عرفان عطا کیا جائے، نفوس کو پاک کیا، بدن کو پاک کیا، پھر اللہ سے گفتگو ایسے کی۔ آج بھی مولا سجاد کی دعائیں پڑھیں، ان کی دعاؤں کو کہا جاتا ہے زبور آل محمد۔
پہلا امام ہے جس نے 5 بادشاہوں کا دور اکیلے نے دیکھا ہے. سید الساجدین زندگی میں یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس ملعون کا دور دیکھا. پھر اس کے بعد اسی کے بیٹے معاویہ ابن یزید جس نے تخت کو ٹھوکر ماری 40 دن، اس کے دیکھے. 9 مہینے مروان کی حکومت کے دیکھے. پھر عبد الملک بن مروان کا دور دیکھا. پھر ولید بن عبد الملک کا دور دیکھا. انسانیت کو بنی امیہ کے پنجے سے سجاد نے دوبارہ چھڑوایا. کسی امام نے 12 ائمہ میں سے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 11 اماموں میں اس نے اپنے 11 کے 11 نے اپنے دور میں اتنے غلام آزاد نہیں کیے جتنے اکیلے سید الساجدین نے کیے. مولا سید الساجدین جاتے اور ہمیشہ غلام خرید کے رکھتے نہیں تھے، تھوڑا عرصہ اپنے پاس رکھتے پھر آزاد کرتے، کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت پر پابندی نہیں تھی. لیکن یہ سید الساجدین کی مصلحت اور حکمت امام تھی. غلام نہیں خریدے جا رہے تھے، حسینی مکتب کے طالب علم بنائے جا رہے تھے. غلام بناتے، اسے تھوڑا عرصہ اپنے گھر رکھتے اور جو رہے سجاد کی غلامی میں. پھر جب وہ مبلغ بن جاتا پھر اسے کہتے اب مدینے میں نہ رہنا، اب پھیل جاؤ دنیا میں تاکہ دنیا کو بتاؤ. یہ جو جعفر صادق کی یونیورسٹی بنی تھی اس کی ابتدا سید الساجدین نے رکھی تھی. سید الساجدین کی یونیورسٹی تھی، وہ مکتب تھا، وہ ادارہ تھا. انہی کے وائس پرنسپل کا نام باقر العلوم تھا، جس کا بیٹا باقر العلوم ہے جس نے علوم کے سینے کو پھاڑا، پھر جس کے پوتے نے علوم کو دنیا میں پھیلا دیا. ایک وقت میں 2 کام کر رہا ہے، کربلا کی تشہیر بھی کر رہا ہے، اللہ کی توحید بھی پہنچا رہا ہے، دادا کی ولایت بھی پہنچا رہا ہے، دنیا کو زیور تعلیم سے آراستہ بھی کر رہا ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ شاید ایک قیدی، ایک بے بس، ایک مجبور، ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا امام تھا. نہیں، کبھی وقت ہوا اور تاریخی اعتبار سے سید الساجدین کی سیرت پڑھنی ہوئی تو پھر آپ کے سامنے تفصیلات سے عرض کروں گا کہ مولا سید الساجدین نے کربلا کے بعد اس تحریک اور اس انقلاب کا آغاز کس جرأت کے ساتھ کیا تھا. 5 ہستیاں ہیں جو اپنی زندگی میں بڑا روئی ہیں. پہلی ہستی کا نام ہے آدم، جو 40 سال رویا. معصوم کا فرمان ہے کہ 5 ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت گریہ کیا ہے. پہلے آدم علیہ السلام جو 40 سال روئے. دوسری ہستی حضرت یعقوب جنہیں 8 سال 11 سال خبر بھی تھی کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی روتے رہے. تیسرے حضرت یوسف زندان میں اتنا روتے تھے کہ قیدیوں نے آ کے کہا تھا یوسف یا دن کو رویا کر یا رات کو رویا کر. چوتھا مرد نہیں، چوتھی مستور ہے، نبی نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہے. بابا کے بعد اتنا روئی ہے کہ مدینے کے لوگوں نے آگے مولا علی سے کہا تھا علی فاطمہ سے کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تہذیب عزا کو سیکھو. گریے کی ایک تہذیب ہے، عزاداری کی ایک تہذیب ہے. اگر رونے کے لیے آؤ تو پھر رویا کرو. یہ اونچی آواز پہ رونا، یہ نہ کہا کرو کہ مجھے شرم آئے گی. امام صادق مجلس پڑھ رہے تھے، ایک شخص سامنے اپنا چہرہ رومال سے چھپا کے رو رہا تھا. مولا ممبر سے اترے، اس کے چہرے سے رومال کھینچ لیا. مولا فرمایا چہرہ چھپا کے کیوں رو رہا ہے؟ اس کا مولا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. بڑی اچھی لگتی ہیں وہ آوازیں آل محمد کو جو ان کے حق میں چیخوں میں اٹھتی ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ اونچی آواز میں رونا زہرا کی سنت ہے. زہرا آہستہ روتی تو مدینے کے لوگ شکایت نہ کرتے. میں نے نجفی میں ایک عالم دین سے پوچھا تھا ایام سیدہ میں نے کہا جناب سیدہ مستور روئے بھی تو کتنا اونچا رو سکتی ہے؟ آخر جناب زہرا کتنا اونچا روتی تھی جو مدینے کے لوگوں نے شکایت کی تھی. انہوں نے مجھے کہا صرف زہرا نہیں روتی تھی. کسی گھر میں بچے چھوٹے ہو نا، ماں جب روئے تو بچے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. جب فاطمہ روتی تھی تو صرف زہرا نہیں روتی تھی، حسن بھی روتے تھے، حسین بھی روتے تھے، زینب بھی روتی تھی، کلثوم بھی روتی تھی. حجرے میں یہ روتے تھے، دروازے میں فضا روتی تھی، دروازے کے باہر بیٹھ کے سلمان رونا شروع کر دیتا تھا، مسجد میں بیٹھ کے علی رونا شروع کر دیتے. اہل بیت کے گھر سے گریہ کی آوازیں بلند اٹھی. چوتھی ہستی نبی نہیں، نبی کی بیٹی ہے جو بڑا روئی ہے بابا کے جانے کے بعد. کتنی عمر تھی جناب زہرا کی جب دنیا سے گئی؟ اتنی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. بچے چھوٹے ہوں ماں موت سے ڈرتی ہے. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اولاد چھوٹی ہو نا ماں بیمار ہو جائے، کبھی دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں.
बच्चे छोटे हों, माँ मौत से नहीं डरती, औलाद के रुलने से डरती है। मैं मर गई, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बेटियों का क्या बनेगा, मेरे बेटों का क्या बनेगा, हाय कह के मातम कर लेना। जब ज़हरा बीमार है और ज़हरा घर में रो रही है और ज़हरा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ज़ैनब बड़ी छोटी है, कुलसूम बड़ी छोटी है, हसन और हुसैन बड़े छोटे हैं, छोटी औलाद है, और अपनी सारी औलाद को लेके बाबा भी कब्र पे जाके ज़हरा रो के कहती थी, बाबा तेरी फातिमा मरना चाहती है, बाबा दुआ कर तेरी फातिमा को मौत आ जाए, अल्लाहुम्मा जल्ल वफाती, मेरे अल्लाह ज़हरा को मौत देते। औलाद छोटी हो, मां मौत नहीं मांगा करती। और पांचवी हस्ती है हुसैन का बेटा सज्जाद, जो मुसलसल रोया, इतना रोया, इतना रोया। मैं और आप इंतजार करते हैं कोई मुसाइब पढ़े तो हम रोएं, और मुझे इस मिंबर की कसम है, शहादत की रात है, सज्जाद किसी के मुसाइब पढ़ने का इंतजार नहीं करते थे। सज्जाद पानी देखते रोना शुरू कर देते थे, किसी की गोद में बच्चा देखते रोना शुरू कर देते थे, किसी जवान के चेहरे पे दाढ़ी देखते रोना शुरू कर देते थे, बाजार में आते थे रोना शुरू कर देते, रेत देखते थे रोना शुरू कर देते, रो के कहते थे मुझे हर चीज में मेरा बाबा हुसैन नजर आता है। ये कत्ले हुसैन की ऐनी शाहिद, ये करबला का मौके का गवाह हुसैन का बेटा सज्जाद। सदात गैर सदात, कल मैंने पढ़ा बाजार शाम, और मैंने पहले कहा था कि मैं इकरार करता हूं मैं बाजार पढ़ूंगा नहीं। बाजार पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, बाजार शाम सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। किसमें हौसला है कि वो सुने कैसे गुजरी थी अली की बेटी। बस मैं एक लतीफ सा इशारा कर दे देता हूं, जब शाम के बाजार से गुजर गई थी, थोड़ा अरसा बाद शाम ने एक यमन का ताजर आया, उसने शाम की दीवारों पे लहू के छींटे देखे, उसने दुकानदार को जाके कहा शर्म नहीं आती, किसका कलमा पढ़ते हो, जानवर छतों पे सिबा करते हो। उन्होंने कहा नहीं हम तो जानवर छतों पे सिबा नहीं करते। उसने कहा शाम शहर की कोई मैंने ऐसी दीवार नहीं देखी जिसमें लहू के छींटे ना हो। उसने कहा लहू के छींटे इसलिए है, चंद महीने पहले कोई गरीब की बहनें इन बाजारों से गुजरी थी, इन्होंने उन्हें इतना मारा है, इतना मारा है, रखो मेरे सर पे कुरान, सिर्फ शाम की औरतों ने, हम तुम्हारे डर से पढ़ देते हैं कि पत्थरों की बारिश हुई है। अगर मुझे मिंबर पे कहो कि खुल के पढ़, तो सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों में, जिसके हाथ में बर्तन था उसने बर्तन फेंका, इन्होंने कपड़ों को आग लगा लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है, इन्होंने खौलता हुआ पानी अली की बेटियों पे फेंका है। मौला सजाद कहते जब बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बेटियां, सजाद कहते मैं पहचान ही नहीं सका, इनमें अकबर की मां कौन है, इनमें असगर की मां कौन। सिर्फ पत्थरों की बारिश, आग फेंकी गई अली की बेटियों पे। कौन सा जुल्म था जो अली की बेटियों पे। इस पूरे काफिले का तन्हा सलार सजाद था। कैसे लेके गया इस काफिले को सजाद। 1 साल हो गया जिंदान में। आधी रात को मलाउन ने तख्त पे बैठ के सिपाही को कहा हुसैन के बेटे सजाद को दरबार में बुला के ला। उसे जाके जिंदान में आवाज दी, हुसैन का बेटा अली, हाकिम ने तुम्हें दरबार में बुलाया। जिसके मुकद्दर में आंसू है वो अगली सतर पे जरूर हाय कह देगा। बुलाया चौथे इमाम को था, 5 में भी साथ उठे। कोई मजबूरी इतनी बड़ी थी, चौथे इमाम ने कमर सीधी की, 5वें के तलवे जमीन से उठ गए। एक रस्सी में बाप और बेटा दोनों कहते। जवानी का ज़ईफ हुसैन का बेटा। आधी रात को बाप और बेटा इस मलाउन के दरबार में आए। मेरे मौला की आवाज आई, मलाउन क्यों बुलाया है? कि देखे लगा हुसैन का बेटा, मैं तेरी कैद आजाद करता हूं। जब कहना मैं तेरी कैद आजाद करता हूं, मौला सजाद रो के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां। मैंने ज़हरा का हक पढ़ के जेलें काटी हैं, मुझे खबर है कि कैदी को रिहाई की खबर कितनी अच्छी लगती है, लेकिन रिहाई उससे अच्छी लगती है जिसे दरवाजे पे कोई लेने आया हो। इसने मौला सजाद से कहा मैं तेरी कैद आजाद करता हूं। नाज़िर भाई मौला सजाद रो के कहते मैं जाऊं कहां? कहने लगा वापस मदीना चले जा। मौला रो के कहते कौन सा मदीना? जहां चचा अब्बास होते थे, जहां मेरा भैया अली अकबर होता था, जहां मेरा भाई कासिम होता था। तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या है? ये देख रहा जहां भी जाना है, जहां भी जाना है, जहां भी जाना है, लेकिन तू शाम से चला जा। मौला सजाद देख रहे तूने बैयत मांगी, हमने की नहीं। तूने एक दिन में मेरा भरा घर उजाड़ दिया, तूने ज़हरा का सारा गुलिस्तान वीरान कर दिया। अब 1 साल के बाद तू कह दे क्यों आजाद कर रहा है, जब हमने तेरी शर्त मानी क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता इस सतर पे कौन बंदा है जो मातम का हक अदा करेगा। ये मलाउन देकर मैं सिर्फ इसलिए तेरी कहते आजाद कर रहा हूं। वो जो जिसे चंद दिन पहले कब्रिस्तान में दफना के आया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आ रही है। मैं आधी आधी रात को चीख के उठता हूं, कभी उस कोने में रो रही होती है, कभी इस कोने में रो रही होती है, रो रो के कह रही है इसकी कड़ियां खोल दे, ये बीमार है, इसकी रस्सियां खोल, इसे आजाद कर। तेरी
بہن کی رونے کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے. تیری سکینہ کے رونے کی آوازیں زندان سے اب بھی آ رہی ہے. میں نے 1400 سال کے بعد پڑھا تو آپ ایسے روئے. سجاد نے جب سنا ہوگا, مولا سید الساجدین نے کہا فیصلہ میں نے نہیں کرنا, فیصلہ وہ کرے گی جو شریکت الحسین ہے. اس نے کہا تو بیٹا ہے, فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں, وہ بہن ہو کے وارث ہے. آدھی رات کو مولا سجاد زندان میں آئے. مولا